سفیان ثوری نے عبدالعزیز بن رفیع کے واسطے سے بیان کیا، کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز 8ویں ذی الحج میں کہاں پڑھی تھی؟ اگر آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد ہے تو مجھے بتائیے۔ انہوں نے جواب دیا کہ منی میں۔ میں نے پوچھا کہ 12ویں تاریخ کو عصر کہاں پڑھی تھی؟ فرمایا کہ محصب میں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ جس طرح تمہارے حکام کرتے ہیں اسی طرح تم بھی کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1653۔ عبدالعزیز بن رفیع نے بیان کیا، کہا کہ میں انس رضی اللہ عنہ سے ملا۔ دوسری سند امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا اور مجھ سے اسماعیل بن ابان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو بکر بن عیاش نے بیان کیا، ان سے عبدالعزیز نے کہا کہ میں 8ویں تاریخ کو منی گیا تو وہاں انس رضی اللہ عنہ سے ملا۔ وہ گدھی پر سوار ہو کر جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ظہر کی نماز کہاں پڑھی تھی؟ انہوں نے فرمایا دیکھو جہاں تمہارے حاکم لوگ نماز پڑھیں وہیں تم بھی پڑھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1654۔ یونس نے ابن شہاب سے خبر دی، کہا کہ مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ سے خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں 2 رکعات پڑھیں اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسا کرتے رہے، اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی خلافت کے شروع ایام میں 2 ہی رکعت پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1655۔ حارثہ بن وہب خزائی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں ہمیں 2 رکعات پڑھائیں۔ ہمارا شمار اس وقت سب وقتوں سے زیادہ تھا اور ہم اتنے بے ڈر کسی وقت میں نہ تھے، اس کے باوجود ہم کو نماز قصر پڑھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1656۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منی میں 2 رکعت نماز پڑھی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی 2 ہی رکعت پڑھی اور عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی 2 ہی رکعت، لیکن پھر ان کے بعد تم میں اختلاف ہو گیا تو کاش ان 4 رکعتوں کے بدلے مجھ کو 2 رکعات ہی نصیب ہوتی جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1657۔ سالم ابو نصر نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ام فضل کے غلام عمیر سے سنا، انہوں نے ام فضل رحمۃ اللہ علیہم سے کہ عرفہ کے دن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے متعلق شک ہوا، اس لیے میں نے آپ کے پینے کو کچھ بھیجا جسے آپ نے پی لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1658۔ امام مالک نے محمد بن ابی بکر ثقفی سے خبر دی کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وہ دونوں صبح کو منی سے عرفات جا رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ لوگ آج کے دن کس طرح کرتے تھے؟ انس رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ کوئی ہم میں سے لبیک پکارتا ہوتا اس پر کوئی اعتراض نہ کرتا، اور کوئی تکبیر کہتا اس پر بھی کوئی انکار نہ کرتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حاجی کو اختیار ہے لبیک پکارتا رہے یا تکبیر کہتا رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1659۔ سالم نے بیان کیا کہ عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو لکھا کہ حج کے احکام میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف نہ کرے۔ سالم نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عرفہ کے دن سورج ڈھلتے ہی تشریف لائے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ آپ نے حجاج کے خیمے کے پاس بلند آواز سے پکارا، حجاج باہر نکلا، اس کے بدن پر ایک قسم میں رنگی ہوئی چادر تھی۔ اس نے پوچھا ابو عبد الرحمن کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا اگر سنت کے مطابق عمل چاہتے ہو تو جلدی اٹھ کر چل کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے کہا کیا اسی وقت؟ عبداللہ نے فرمایا کہ ہاں اسی وقت۔ حجاج نے کہا کہ پھر تھوڑی سی مہلت دیجئے کہ میں اپنے سر پر پانی ڈال لوں، یعنی غسل کر لوں، پھر نکلتا ہوں۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سواری سے اتر گئے، اور جب حجاج باہر آیا تو میرے اور والد ابن عمر کے درمیان چلنے لگا، تو میں نے کہا کہ اگر سنت پر عمل کا ارادہ ہے تو خطبے میں اختصار
اور وقوف عرفات میں جلدی کرنا۔ اس بات پر وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھنے لگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ سچ کہتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1660۔ عبداللہ بن مسلمہ قامبی نے بیان کیا، ان سے امام مالک رحمہ اللہ نے، ان سے ابو نضر نے، ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام عمیر نے، ان سے ام فضل بنت حارث رضی اللہ عنہا نے کہ ان کے یہاں لوگوں کو عرفات کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے متعلق کچھ اختلاف ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفے کے دن روزے سے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا ایک پیالہ بھیجا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اونٹ پر سوار ہو کر عرفات میں وقوف فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پی لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1661۔ سالم نے خبر دی کہ حجاج بن یوسف جس سال عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے لڑنے کے لیے مکے میں اترا، تو اس موقع پر اس نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عرفہ کے دن وقوف میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اس پر سالم رضی اللہ عنہ بولے کہ اگر تو سنت پر چلنا چاہتا ہے تو عرفہ کے دن نماز دوپہر ڈھلتے ہی پڑھ لینا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سالم نے سچ کہا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ظہر اور عصر ایک ہی ساتھ پڑھتے تھے۔ میں نے سالم سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا تھا؟ سالم نے فرمایا، اور کس کی سنت پر اس مسئلے میں چلتے ہو؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 1662۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں سالم بن عبداللہ نے کہ عبد الملک بن مروان خلیفہ نے حجاج کو لکھا کہ حج کے کاموں میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی اقتدا کرے۔ جب عرفہ کا دن آیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آئے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ سورج ڈھل چکا تھا۔ آپ نے حجاج کے ڈیرے کے پاس آ کر بلند آواز سے کہا، حجاج کہاں ہے؟ حجاج باہر نکلا تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، چل جلدی کر، وقت ہو گیا۔ حجاج نے کہا، ابھی سے؟ ابن عمر نے فرمایا کہ ہاں۔ حجاج بولا کہ پھر تھوڑی مہلت دے دیجئے، میں ابھی غسل کر کے آتا ہوں۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنی سواری سے اتر گئے۔ حجاج باہر نکلا اور میرے والد ابن عمر کے بیچ میں چلنے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ آج اگر سنت پر عمل کی خواہش ہے تو خطبہ مختصر پڑھ اور وقوف میں جلدی کر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سالم سچ کہتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1663۔ عمرو بن دینار نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن جبیر بن مطعن نے، ان سے ان کے باپ نے کہ میں اپنا ایک اونٹ تلاش کر رہا تھا۔ دوسری سند اور ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے، انہوں نے محمد بن جبیر سے سنا کہ ان کے والد جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میرا ایک اونٹ کھو گیا تھا تو میں عرفات میں اس کو تلاش کرنے گیا۔ یہ دن عرفات کا تھا۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں۔ میری زبان سے نکلا، قسم اللہ کی یہ تو قریش ہیں، پھر یہ یہاں کیوں ہیں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 1664۔ علی بن مسہر نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حمز کے سوا بقیہ سب لوگ جاہلیت میں ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ حمز قریش اور اس کی آل اولاد کو کہتے تھے، اور بنی کنانہ وغیرہ جیسے خزاع لوگوں کو خدا واسطے کپڑے دیا کرتے تھے۔ قریش کے مرد دوسرے مردوں کو تاکہ انہیں پہن کر طواف کر سکیں، اور قریش کی عورتیں دوسری عورتوں کو تاکہ وہ انہیں پہن کر طواف کر سکیں، اور جن کو قریش کپڑا دیتے وہ بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر کرتے۔ دوسرے سب لوگ تو عرفات سے واپس ہوتے، لیکن قریش مزدلفہ ہی سے جو حرم میں تھا واپس ہو جاتے۔ ہشام بن عروہ نے کہا کہ میرے باپ عروہ بن زبیر نے مجھے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے خبر دی کہ یہ آیت قریش کے بارے میں نازل ہوئی
کہ پھر تم بھی قریش وہیں سے واپس آؤ جہاں سے اور لوگ واپس آتے ہیں، یعنی عرفات سے۔ سورہ بقرہ۔ انہوں نے بیان کیا کہ قریش مزدلفہ ہی سے لوٹ آتے تھے، اس لیے انہیں بھی عرفات سے لوٹنے کا حکم ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1665۔ امام مالک نے ہشام بن عروہ سے خبر دی، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، میں بھی وہیں موجود تھا، کہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس ہونے کی چال کیا تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں اٹھا کر چلتے تھے، ذرا تیز، لیکن جب جگہ پاتے ہجوم نہ ہوتا تو تیز چلتے تھے۔ انق تیز چلنے اور نص انق سے زیادہ تیز چلنے کو کہتے ہیں۔ فجوہ کے معنی کشادہ جگہ، اس کی جمع فجوات اور فجاء ہے، جیسے رکوہ مفرد، رکا اس کی جمع، اور سورہ صاد میں مناس کا جو لفظ آیا ہے اس کے معنی بھاگنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1666۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن سعید نے، ان سے موسیٰ بن عقبہ نے، ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کے غلام قریب نے، اور ان سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے، کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے واپس ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی کی طرف مڑے اور وہاں قضائے حاجت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مغرب کی نماز پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا، نماز آگے چل کر پڑھی جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1667۔ جویریہ نے نافع سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مزدلفہ میں آ کر نماز مغرب اور عشاء ملا کر ایک ساتھ پڑھتے، البتہ آپ اس گھاٹی میں بھی مڑتے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مڑے تھے، وہاں آپ قضائے حاجت کرتے، پھر وضو کرتے، لیکن نماز نہ پڑھتے۔ نماز آپ مزدلفہ میں آ کر پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1668۔ اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، ان سے محمد بن حرملہ نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام قریب نے، اور ان سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے، کہ میں عرفات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ مزدلفہ کے قریب بائیں طرف جو گھاٹی پڑتی ہے، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ نے اونٹ کو بٹھایا، پھر پیشاب کیا اور تشریف لائے تو میں نے آپ پر وضو کا پانی ڈالا، آپ نے ہلکا سا وضو کیا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اور نماز؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز تمہارے آگے ہے، یعنی مزدلفہ میں پڑھی جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے، جب مزدلفہ میں آئے تو مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر پڑھی۔ پھر مزدلفہ کی صبح یعنی 10ویں تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سوار ہوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1669۔ قریب نے کہا کہ مجھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فضل رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے خبر دی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم برابر لبیک کہتے رہے تاکہ جمرہ عقبہ پر پہنچ گئے اور وہاں آپ نے کنکریاں ماری۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1670۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عرفہ کے دن میدان عرفات سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سخت شور، اونٹ ہانکنے کا اور اونٹوں کی مار دھاڑ کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف اپنے کوڑے سے اشارہ کیا اور فرمایا، لوگو، آہستگی و وقار اپنے اوپر لازم کر لو، اونٹوں کو تیز دوڑانا کوئی نیکی نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں ادعو کے معنی ریشہ دوانیاں کریں، خلالکم کا معنی تمہارے بیچ میں، اسی سے سورہ کہف میں آیا ہے فجرنا خلاکہما، یعنی ان کے بیچ میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1671۔ موسیٰ بن عقبہ نے خبر دی، انہیں قریب نے، انہوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا
کہ میدان عرفات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو کر گھاٹی میں اترے جو مزدلفہ کے قریب ہے، وہاں پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور پورا وضو نہیں کیا، خوب پانی نہیں بہایا، ہلکا وضو کیا۔ میں نے نماز کے متعلق عرض کی تو فرمایا کہ نماز آگے ہے۔ اب آپ مزدلفہ تشریف لائے، وہاں پھر وضو کیا اور پوری طرح کیا، پھر نماز کی تکبیر کہی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی۔ پھر ہر شخص نے اپنے اونٹ ڈیروں پر بٹھا دیے، پھر دوبارہ نماز عشاء کے لیے تکبیر کہی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ آپ نے ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی سنت یا نفل نماز نہیں پڑھی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1672۔ ابن ابی ذئب نے بیان کیا، ان سے زاہری نے، ان سے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مزدلفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھی تھی، ہر نماز الگ الگ تکبیر کے ساتھ، نہ ان دونوں کے پہلے کوئی نفل و سنت پڑھی تھی اور نہ ان کے بعد۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1673۔ عدی بن ثابت نے خبر دی، کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن یزید خطمی نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں آ کر مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ ملا کر پڑھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1674۔ ابو اسحاق عمر بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے عبد الرحمن بن یزید سے سنا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حج کیا، آپ کے ساتھ تقریباً عشاء کی اذان کے وقت ہم مزدلفہ میں بھی آئے۔ آپ نے ایک شخص کو حکم دیا، اس نے اذان تکبیر کہی اور آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر 2 رکعت سنت اور پڑھی اور شام کا کھانا منگوا کر کھایا۔ میرا خیال ہے راوی حدیث زہیر کا کہ پھر آپ نے حکم دیا اور اس شخص نے اذان دی اور تکبیر کہی۔ عمرو راوی حدیث نے کہا، میں یہی سمجھتا ہوں کہ شک زہیر عمرو کے شیخ کو تھا۔ اس کے بعد عشاء کی نماز 2 رکعت پڑھی۔ جب صبح صادق ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز فجر کو اس مقام اور اس دن کے سوا اور کبھی اس وقت طلوع فجر ہوتے ہی نہیں پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ صرف 2 نمازیں آج کے دن اپنے معمولی وقت سے ہٹا دی جاتی ہیں۔ جب لوگ مزدلفہ آتے ہیں تو مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھی جاتی ہیں اور فجر کی نماز طلوع فجر کے ساتھ ہی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1675۔ سالم نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے کمزوروں کو پہلے ہی بھیج دیا کرتے تھے اور وہ رات ہی میں مزدلفہ میں مشعر حرام کے پاس آ کر ٹھہرتے اور اپنی طاقت کے مطابق اللہ کا ذکر کرتے تھے، پھر امام کے ٹھہرنے اور لوٹنے سے پہلے ہی منا آ جاتے تھے۔ بعض تو منا فجر کی نماز کے وقت پہنچتے اور بعض اس کے بعد۔ جب منا پہنچتے تو کنکریاں مارتے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کے لیے یہ اجازت دی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1676۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے اکرمہ نے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مزدلفہ سے رات ہی میں منا روانہ کر دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1677۔ عبید اللہ بن ابی یزید نے خبر دی، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ میں ان لوگوں میں تھا جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے کمزور لوگوں کے ساتھ مزدلفہ کی رات ہی میں منا بھیج دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1678۔ اسما کے غلام عبداللہ نے بیان کیا کہ ان سے اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا نے کہ وہ رات کی رات میں ہی مزدلفہ پہنچ گئیں اور کھڑی ہو کر نماز پڑھنے لگیں۔ کچھ دیر تک نماز پڑھنے کے بعد پوچھا، بیٹے کیا چاند ڈوب گیا؟ میں نے کہا کہ نہیں، اس لیے وہ دوبارہ نماز پڑھنے لگیں۔ کچھ دیر بعد پھر پوچھا، کیا چاند ڈوب گیا؟
میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا کہ اب آگے چلو منا کو۔ چنانچہ ہم ان کے ساتھ آگے چلے۔ وہ منا میں رمی جمرہ کرنے کے بعد پھر واپس آ گئیں اور صبح کی نماز اپنے ڈیرے پر پڑھی۔ میں نے کہا جناب یہ کیا بات ہوئی کہ ہم نے اندھیرے ہی میں نماز صبح پڑھ لی؟ انہوں نے کہا کہ بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس کی اجازت دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1679۔ عبد الرحمن بن قاسم نے بیان کیا، ان سے قاسم نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزدلفہ کی رات عام لوگوں سے پہلے روانہ ہونے کی اجازت چاہی۔ آپ بھاری بھرکم بدن کی عورت تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کی اجازت دے دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1680۔ ابو نعیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے افلاح بن حمید نے، ان سے قاسم بن محمد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ جب ہم نے مزدلفہ میں قیام کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ عنہا کو لوگوں کے اژدہام سے پہلے روانہ ہونے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ بھاری بھرکم بدن کی خاتون تھیں، اس لیے آپ نے اجازت دے دی۔ چنانچہ وہ اژدہام سے پہلے روانہ ہو گئیں، لیکن ہم لوگ وہیں ٹھہرے رہے اور صبح کو آپ کے ساتھ گئے۔ اگر میں بھی حضرت سودا رضی اللہ عنہا کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتی تو مجھ کو تمام خوشی کی چیزوں میں یہ بہت ہی پسند ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1681۔ آمش نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عمارہ نے عبد الرحمن بن یزید سے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ دو نمازوں کے سوا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کوئی نماز بغیر وقت نہیں پڑھتے دیکھا۔ آپ نے مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھیں اور فجر کی نماز بھی اس دن مزدلفہ میں معمولی وقت سے پہلے ادا کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1682۔ اسرائیل نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے، ان سے عبد الرحمن بن یزید نے کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکے کی طرف نکلے، حج شروع کیا۔ پھر جب ہم مزدلفہ آئے تو آپ نے دو نمازیں اس طرح ایک ساتھ پڑھیں کہ ہر نماز ایک الگ اذان اور ایک الگ اقامت کے ساتھ تھی، اور رات کا کھانا دونوں کے درمیان میں کھایا۔ پھر طلوع صبح کے ساتھ ہی آپ نے نماز فجر پڑھی۔ کوئی کہتا تھا کہ ابھی بھی صبح صادق نہیں ہوئی، اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہو گئی۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ دونوں نمازیں اس مقام سے ہٹا دی گئی ہیں، یعنی مغرب اور عشاء، مزدلفہ میں اس وقت داخل ہوں کہ اندھیرا ہو جائے، اور فجر کی نماز اس وقت۔ پھر عبداللہ اجالے تک وہیں مزدلفہ میں ٹھہرے رہے اور کہا کہ اگر امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس وقت چلیں تو یہ سنت کے مطابق ہوگا۔ حدیث کے راوی عبد الرحمن بن یزید نے کہا میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ الفاظ ان کی زبان سے پہلے نکلے یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روانگی پہلے شروع ہوئی۔ آپ 10ویں تاریخ تک جمرہ عقبہ کی رمی تک برابر لبیک پکارتے رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1683۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے، انہوں نے عمر بن میمون کو یہ کہتے سنا کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھی تو میں بھی موجود تھا۔ نماز کے بعد آپ ٹھہرے اور فرمایا کہ مشرکین جاہلیت میں یہاں سے سورج نکلنے سے پہلے نہیں جاتے تھے، کہتے تھے اے تبیر تو چمک جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کی مخالفت کی اور سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1684۔ ابن جریج نے خبر دی، انہیں عطا نے، انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ سے لوٹتے وقت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے سوار کرایا تھا۔ فضل رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمی جمرہ تک برابر لبیک پکارتے رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1685۔ وہب بن جریر نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے بیان کیا، ان سے یونس ایلی نے،
ان سے ظاہری نے، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ نے، اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ عرفات سے مزدلفہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے مزدلفہ سے منا جاتے وقت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھا لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان دونوں حضرات نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کی سواری تک مسلسل لبیک کہتے رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1686 1687۔ ابو حمزہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تمتع کے بارے میں پوچھا تو آپ نے مجھے اس کے کرنے کا حکم دیا۔ پھر میں نے قربانی کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تمتع میں ایک اونٹ یا ایک گائے یا ایک بکری کی قربانی واجب ہے، یا کسی قربانی اونٹ یا گائے بھینس کی میں شریک ہو جائے۔ ابو جمرہ نے کہا کہ بعض لوگ تمتع کو ناپسندیدہ قرار دیتے تھے۔ پھر میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص پکار رہا ہے، یہ حج مبرور ہے اور یہ مقبول تمتع ہے۔ اب میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا اللہ اکبر، یہ تو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کہا کہ وہب بن جریر اور غندر نے شعبہ کے حوالے سے یوں نقل کیا ہے، عمرۃ متقبلہ و حج مبرور، اس میں عمرے کا ذکر پہلے ہے، یعنی یہ عمرہ مقبول اور حج مبرور ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1688۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابو زناد نے، انہیں اعرج اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قربانی کا جانور لے جاتے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ تو قربانی کا جانور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جانا۔ اس نے کہا کہ یہ تو قربانی کا جانور ہے تو آپ نے پھر فرمایا افسوس، سوار بھی ہو جا۔ ویلک آپ نے دوسری یا تیسری مرتبہ فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1689۔ قتادہ نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ قربانی کا جانور لیے جا رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جا۔ اس نے کہا کہ یہ تو قربانی کا جانور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سوار ہو جا۔ اس نے پھر عرض کیا کہ یہ تو قربانی کا جانور ہے، لیکن آپ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ سوار ہو جا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1690۔ لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سالم بن عبداللہ نے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں تمتع کیا، یعنی عمرہ کر کے پھر حج کیا، اور آپ ذوالحلیفہ سے اپنے ساتھ قربانی لے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عمرے کے لیے احرام باندھا، پھر حج کے لیے لبیک پکارا۔ لوگوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمتع کیا، یعنی عمرہ کر کے حج کیا، لیکن بہت سے لوگ اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے گئے تھے اور بہت سے نہیں لے گئے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو لوگوں سے کہا کہ جو شخص قربانی ساتھ لایا ہو اس کے لیے حج پورا ہونے تک کوئی بھی ایسی چیز حلال نہیں ہو سکتی جسے اس نے اپنے اوپر احرام کی وجہ سے حرام کر لیا ہے، لیکن جن کے ساتھ قربانی نہیں ہے تو وہ بیت اللہ کا طواف کر لیں اور صفا اور مروہ کی سعی کر کے بال ترشوا لیں اور حلال ہو جائیں، پھر حج کے لیے ازسر نو 8ویں ذی الحج کو احرام باندھیں۔ ایسا شخص اگر قربانی نہ پائے تو وہ 3 دن کے روزے حج ہی کے دنوں میں اور 7 دن کے روزے گھر واپس آ کر رکھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تو سب سے پہلے آپ نے طواف کیا، پھر حجر اسود کو بوسہ دیا، 3 چکروں میں آپ نے رمل کیا اور باقی 4 میں معمولی رفتار سے چلے، پھر بیت اللہ کا طواف پورا کر کے مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی، سلام پھیر کر آپ صفا پہاڑی کی طرف آئے اور صفا اور مروہ کی سعی بھی 7 چکروں میں پوری کی۔ جن چیزوں کو احرام کی وجہ سے اپنے پر حرام کر لیا تھا ان سے اس وقت تک آپ حلال نہیں ہوئے جب تک حج بھی پورا نہ کر لیا، اور یوم نحر 10ویں ذی الحج میں
قربانی کا جانور بھی ذبح نہ کر لیا۔ پھر آپ مکہ واپس آئے اور بیت اللہ کا جب طواف افاضہ کر لیا تو ہر وہ چیز آپ کے لیے حلال ہو گئی جو احرام کی وجہ سے حرام تھی۔ جو لوگ اپنے ساتھ ہدی لے کر گئے تھے انہوں نے بھی اسی طرح کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1691۔ عروہ سے روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج اور عمرہ ایک ساتھ کرنے کی خبر دی، اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ حج اور عمرہ ایک ساتھ کیا تھا، بالکل اسی طرح جیسے مجھے سالم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1692۔ حماد نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے نافع نے بیان کیا کہ عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے کہا جب وہ حج کے لیے نکل رہے تھے کہ آپ نہ جائیے کیونکہ میرا خیال ہے کہ بد امنی کی وجہ سے آپ کو بیت اللہ تک پہنچنے سے روک دیا جائے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ پھر میں بھی وہی کام کروں گا جو ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ میں اب تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر عمرہ واجب کر لیا ہے۔ چنانچہ آپ نے عمرے کا احرام باندھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر آپ نکلے اور جب بیدا پہنچے تو حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھ لیا، اور فرمایا کہ حج اور عمرہ دونوں تو ایک ہی ہیں۔ اس کے بعد قدید پہنچ کر ہدی خریدی، پھر مکہ آ کر دونوں کے لیے طواف کیا، اور درمیان میں نہیں بلکہ دونوں سے ایک ہی ساتھ حلال ہوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1693۔ معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں عروہ بن زبیر نے، اور ان سے مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ اور مروان نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے تقریباً اپنے 1000 ساتھیوں کے ساتھ حج کے لیے نکلے۔ جب ذی الحلیفہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی کو ہار پہنایا اور اشعار کیا، پھر عمرے کا احرام باندھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1694 1695۔ افلاح نے بیان کیا، ان سے قاسم نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانوروں کے ہار میں نے اپنے ہاتھ سے خود بٹے تھے، پھر آپ نے انہیں ہار پہنایا، اشعار کیا، ان کو مکے کی طرف روانہ کیا۔ پھر بھی آپ کے لیے جو چیزیں حلال تھیں وہ احرام سے پہلے صرف ہدی سے حرام نہیں ہوئیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1696۔ نافع نے خبر دی، انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ، اور لوگ تو حلال ہو گئے لیکن آپ حلال نہیں ہوئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے سر کے بالوں کو جما لیا ہے اور اپنی ہدی کو قلادہ پہنا دیا ہے، اس لیے جب تک حج سے بھی حلال نہ ہو جاؤں میں درمیان میں حلال نہیں ہو سکتا۔ گوند لگا کر سر کے بالوں کو جما لینا اس کو تلبید کہتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1697۔ ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے عروہ اور عمرہ بنت عبد الرحمن نے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے ہدی ساتھ لے کر چلتے تھے اور میں ان کے قلادے بٹا کرتی تھی، پھر بھی آپ احرام باندھنے سے پہلے ان چیزوں سے پرہیز نہیں کرتے تھے جن سے ایک محرم پرہیز کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1698۔ افلاح بن حمید نے بیان کیا، ان سے قاسم نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی کے قلادے خود بٹے تھے، پھر آپ نے انہیں اشعار کیا اور ہار پہنایا، یا میں نے ہار پہنایا، پھر آپ نے بیت اللہ کے لیے انہیں بھیج دیا اور خود مدینہ میں ٹھہر گئے، لیکن کوئی بھی ایسی چیز آپ کے لیے حرام نہیں ہوئی جو آپ کے لیے حلال تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1699۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن ابی بکر بن عمرو بن حزم نے خبر دی، انہیں عمرہ بنت عبد الرحمن نے خبر دی
کہ زیاد بن ابی سفیان نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو لکھا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ جس نے ہدی بھیج دی اس پر وہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو ایک حاجی پر حرام ہوتی ہیں تاکہ اس کی ہدی کی قربانی کر دی جائے۔ عمرہ نے کہا کہ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کہا مسئلہ اس طرح نہیں ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانوروں کے قلادے اپنے ہاتھوں سے خود بٹے ہیں، پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان جانوروں کو قلادہ پہنایا اور میرے والد محترم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہیں بھیج دیا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ایسی چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں کیا جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کی تھی، اور ہدی کی قربانی بھی کر دی گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1700۔